نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو کہتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے، تو میں یہ بات بتلا دوں کہ یہ چیز کہیں سے بھی ثابت نہیں، کہیں ایک جگہ پر بھی یہ چیز ثابت نہیں۔ ہاں شاید آپ کو کوئی بتلائے کہ مولوی جو ہیں وہ آپ سے وہ ایک حدیث چھپا رہے ہیں، بخاری میں ہے، مکمل حدیث سن لیں کہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے دو قبروں کے اوپر سے، تو آپ نے دیکھا، آپ کو بتلایا گیا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی اتاری سبز کلر کی، اس قبر کے اوپر رکھ دی اور کہا کہ جب تک یہ سبز رہے گی ان سے عذاب ٹلا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا۔ اب ہم کو جو ہم قبر پر پھول ڈالتے ہیں یا کوئی ٹہنی رکھتے ہیں، تو آپ بسا اوقات یہ دلیل دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتلایا گیا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ کوئی کہے کہ تیرے ابا کو عذاب ہو رہا ہے، تیری اماں کو عذاب ہو رہا ہے، تیرے دادا فلاں فلاں، جس کو بھی بہرحال، تو لہٰذا ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ٹہنی رکھنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی خصوصیت تھی، اور ہماری کیا خصوصیت ہے؟ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیسے علم ہوگا؟ ہمیں تو اس چیز کے بارے میں علم نہیں۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر صحابہ کرتے تو ہم تک یہ چیز پہنچتی، تو پھر ہم کرتے، تو لیکن نہ یہ صحابہ نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جو شخص قبر پر پھول ڈالتا ہے، ہم اس کو کافر یا منافق وغیرہ کچھ نہیں کہتے، اگر ڈالتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے ڈالے، لیکن اس کو وہ دلیل رکھ کر نہ ڈالے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے نہیں، کیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، کہ وہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا تو اس گرین سبز کلر کی ٹہنی لا کر رکھ دی، کس لیے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ سبز رہے گی تب تک عذاب ٹلا رہے گا۔ لیکن آج ہم یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔